الحمد لله الحمد لله حمدا الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه فقد قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. معزز و موقر دینی اور ملی بھائیوں، عزیز ماں اور بہنوں اور میرے عزیز بچوں، اللہ کے فضل اور کرم سے ماہانہ درس کی نیت سے ہم سب یہاں اس مسجد میں اکٹھا ہیں. جو عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کے کیا لیمیٹیشنز ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. آج کے اس لیکچر میں صرف 3 نقاط پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے سوشل میڈیا کا تعارف، سوشل میڈیا کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے لیمیٹیشنز، اس کے منفی اثرات جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیولی کیسے استعمال کریں، مثبت انداز میں وہ ہمارے زندگی کا کیسے حصہ ہو. انشاءاللہ ان 3 موضوعات پر گفتگو ہوگی. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہم جس دور اور جس سماج میں جی رہے ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج سے 5 سال قبل ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، لیکن 5 سال کے بعد ایسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں بھی وجود میں آئیں گی. ہر فیلڈ میں ایک طریقے کا ایوولوشن ہے، انقلاب ہے، تعلیم کا، ایجوکیشن کا، اور ہر اعتبار سے دنیا ایک کمپیٹیٹیو ناحیے سے بہت فاسٹ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سماج اور معاشرے میں سوشل میڈیا کی بڑی اہمیت ہے. ہوم سائنس سے باہر نکل کر ایک کلچرل سائنس کا رخ اختیار کر چکی ہے. ہر کوئی اپنے ہاتھ میں ڈیوائس رکھتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق ہندوستان کی آبادی کا 90% حصہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے. بڑی مشکل سے 10% لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا سے دور ہے. دنیا کی آبادی کا 3.80 بلین ارب لوگ 380 ارب صارفین ہیں جو روزانہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. فیس بک کا آپ تخمینہ اور اس کے علاوہ سوشل جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ماس کمیونیکیشن کے، آپ اس کا اندازہ لگائیں. ایک دن کے اندر بلین اور ٹریلین پوسٹ کیے جاتے ہیں. بھرمار ہے. اور انسان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ 2 متضاد نظریوں میں سے کس نظریے کو اختیار کرے. یہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا دور ہے. ہر فیلڈ میں ایک انقلاب ہے، ایک رسہ کشی ہے، ایک کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے جس طرح کی بھی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر سکتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر دنیا اسے استعمال
کر رہی ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جب تک یہ ڈیوائس کسی شاپ میں یا دکان پر موجود ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ جب ہم نے اسے پرچیز کیا، اسے آن کیا، اس میں ہم نے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی موڈ اس میں داخل کیا، اپنا جی میل یا موبائل نمبر یا لوکیشن یا جو بھی موڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن ہو، تو اب یہ موبائل بھلے ہی ہمارے ہاتھ میں رہے، اس میں ہم کوڈ لگائیں اور مشکل سے مشکل کوڈ لگائیں جسے نہ ہمارے بچے کھول سکتے ہیں، نہ ہماری گھر میں ہماری بیویاں یا ازواج کھول سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اسے کریک کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود کئی کمپنیز ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے، محفوظ ہے، لیکن یقین مانیں کہ جب ہم نے اس ڈیوائس کے اندر اپنا آئیڈینٹیفیکیشن دے دیا تو اب یہ ڈیوائس بھلے ہی ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری حد تک محدود ہے، وہ ہماری حد تک محدود نہیں ہے۔ ہر سنگل میسج، ہر سنگل کال، ہر سنگل ایکٹیویٹی یہ ریکارڈ کرتا ہے اور آپ کے نام اعمال کو بناتا ہے۔ میں دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آخرت کا معاملہ تو بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین خفیہ اور پوشیدہ چیزوں پر علیم اور خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کی آہٹ کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ لیکن دنیا میں یہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اگر ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ یہ ہماری پرائیویسی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ڈیوائس ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ ہمارے مورل ویلیوز کے ساتھ اور ہمارے اپنے نفسیاتی معاملات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کبھی تعارض نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کسی گورنمنٹ کی پالیسی میں یا کسی خدا میں یا کسی اسپم کے اندر یا کسی ایسی چیز میں جس میں آپ کی ضرورت ہے، آپ مطلوب ہے، آپ وانٹڈ ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سیکیور نہیں ہے۔ آپ کو پکڑنے میں اور آپ کی چھپی ہوئی غلطیوں کو ظاہر کرنے میں 2 منٹ سے زائد کا وقت بھی نہیں لگے گا اور آپ کی یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں ڈیوائسز دیے گئے ہیں یہ ہمارے مورل ویلیوز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی کشمکش پیدا ہو گئی ہے دھرم کو ماننے والے اور دھرم کو نہ ماننے والوں کے درمیان۔ میں ہر طرح کے دھرم اور ریلیجن کی بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے بڑھنے کی وجہ سے ریلیجیس لوگوں کے سامنے، دھرم کو ماننے والوں کے سامنے چیلنجز بنسبت ان لوگوں کے جو دھرم کو نہیں مانتے ہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور سوشل میڈیا نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہر سفید کو کالا اور کالے کو سفید بنانے پر وہ قادر ہے۔ کتنے ایسے ریئلٹی شوز ہیں، کتنے ایسے سیزنز ہیں، کتنے ایسے گیمز ہیں جنہیں ان مقاصد کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دھرم کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گیمز اور شوز کے ذریعے سے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانی طاقت اور انسان کا نیچر ہر چیز پر غالب ہے، یہاں تک کہ جنت بھی بن جائے، جہنم بھی بن جائے، جہنم میں ہمیں ڈالا بھی جائے تو انسان اس بات پر قادر ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ جہنم سے باہر نکلے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی قدرت کے مقابلے میں انسان کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی عقاب نہیں۔ انسان اور ہیومینیٹرین پاور یہ سب سے بڑا پاور ہے۔ اسی لیے دھرم کے ماننے والوں کے تعلق سے
شبہات اور شہوات کا ایک بڑا عظیم سلسلہ ہے جو اس سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. اس لیے ایسے وقت میں جو کہ ارتداد کی اور ہمارے دین اور دھرم کے بھاوناؤں کے ساتھ کھیلنے کی ایک بڑی عظیم فیلڈ چونکہ ایجاد ہو چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سرپرست حضرات، والدین، پیرنٹس اور خود ہم، خواہ ہم بچے ہوں بڑے ہوں، ہر اعتبار سے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس پر عمل کر رہے ہیں، کس سے انسپائرڈ ہے. سوشل میڈیا کے ہر پہلو پر والدین کی اور خود ہماری نگاہ ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل اور فطرت کے جس عظیم نظام سے نوازا ہے، اور ساتھ میں ہمیں جو وحی کی صورت میں شریعت دی ہے، یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ خیر کن چیزوں میں ہے اور شر کن چیزوں میں. اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے راستوں کو واضح کر دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا. یہ انسان ہے، انسان کا دل ہے جو اسے مجبور کرتا ہے برائی کے اوپر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل سے تعلق رکھنے والی دعاؤں کے تعلق سے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے چند لوگوں نے سوال کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ کس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ. مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم فرما. اس لیے کہ دل انسان کا اتنا کمزور ہے کہ انسانی جسم اور اس کے باڈی اسٹرکچر میں ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے ہیومن باڈی کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کا کام ہمارا دل کرتا ہے، دماغ نہیں کرتا. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دماغ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور یہ سائنسی تحقیقات بتاتی ہے کہ ہمارے مکمل جسم کو دل کنٹرول کرتا ہے. اور یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے. قرآن نے بیشتر مقامات پر قلب حسن اور قلب مریض کی مثالیں دسیوں کی تعداد میں بیان کی ہے. کلا بران علی قلوبہم، ضیق کا تذکرہ کیا، ران کا تذکرہ کیا، دلوں پر پردہ پڑنے کا تذکرہ کیا، اور دلوں کی اچھی کیفیتوں کو بھی بیان کیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن جب کہ مال اور بچے جو آج ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہیں قیامت کے دن نہیں ہوگے، اللہ یہ کہ وہ شخص جو اپنے سلیم دل کو، صاف ستھرے دل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہی دل انسان کی مکمل باڈی اسٹرکچر کو گائیڈ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسا چاہے پلٹ دے. اس لیے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، کیونکہ دل بہت جلدی پھر جاتا ہے. ابھی ارادہ کیا کہ برائی نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کروں گا، 2 سیکنڈ کے اندر شیطان نے گمراہ کر دیا، پھر برائی پر اتر آئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے، معجم طبرانی کی روایت ہے اور علماء نے اس کو حسن کہا ہے، کہ دل کی مثال ایسے ہیں جیسے کسی ڈیزرٹ میں، ریگستان میں کوئی ریش ہو، کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہو رسی کا یا کاغذ کا ٹکڑا، تیز ہوا آتی ہے اسے پلٹ دیتی ہے. لمحے میں ایک صورت ہے، دوسرے لمحے میں دوسری صورت ہے. یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے. اور جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے باڈی اسٹرکچر سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے زبان سے، اس کے اعضاء سے، اس کے نبرات الصوت سے، اور ہماری ایکٹیویٹی سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ہمارے دل میں ہے.
اسی لیے یہ ایسی فزیکل سائنس ہے جو ہمارے یہاں سیلز ڈپارٹمنٹ میں بھی سکھائی جاتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ، کنزیومر کے ساتھ کیسے بیہیو کیا جائے، اور وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ، وہ آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. تو اس طریقے کی سائنس سیلز ڈپارٹمنٹ میں سکھائی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیات انسان کے باڈی پر ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کچھ برتن تیار کیے ہیں، سارے انسانوں کی مثال برتنوں کی مانند ہے، اور کچھ برتن ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے خاص ہے. اور اللہ کو سب سے محبوب برتنوں میں وہ ہے الینھا وارقھا، جو سب سے زیادہ پولائٹ، نرم، کھانے بنانے کے لیے سب سے بہتر ہو اور نرم ہو. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی مثال ایسے دی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت سارے برتنوں میں سے چند برتنوں کو چن لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ہانڈی ہے، اس میں آپ کھانا پکاتے ہیں یا سالن ابلتا ہے، تو اس سالن کی آواز سے ایک کوک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کس مرحلے میں ہے. پھر اس کے بعد اگر اسے معلوم کرنا ہو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ کھانے کے قابل ہے، اس میں شکر ہے، نمک کم ہے، مصالحے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے زبان سے اسے ٹیسٹ کرتا ہے. تو زبان اس برتن میں موجود چیز کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. اسی طریقے سے مثال انسان کی ہے کہ انسان کے دلوں کی کیفیت ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور زبان کے ذریعے سے ہمارے دل کی کیفیات تک پہنچا جا سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو بہت تیزی سے تبدیل کر رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ دلوں کی تبدیلی سے متعلق جو دعائیں ہیں انہیں بکثرت یاد کریں، بکثرت ان کے ساتھ جڑے، کیونکہ یہ زمانہ، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے اس دور میں، جبکہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو کے مقابلے میں اس کے نگیٹیو فیکٹس کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، نگیٹیوٹی طور پر اس کو زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کا اور دعاؤں کا سہارا لیں. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے چکر میں ہمارے دین نے ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اس کا ہمیں خیال نہیں رکھتا. چلو اگر ہم کسی ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر ہر کنٹری اپنے اپنے حساب سے، خواہ وہ کوئی سیکولر کنٹری ہی کیوں نہ ہو، اس کے اپنے دھرم کے اصول ہوتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک آفیشیلی دھرم ہوتا ہے، بھلے ہی اس کو آفیشیلی کنسیڈر کیا جائے یا نہ کیا جائے. دنیا میں ایسی کوئی کنٹری نہیں ہے جو سیکولر ہو. 50 کنٹریوں کا یہ دعویٰ ہے، لیکن آپ کریکولم اٹھائیے، نصاب اٹھائیے، ہسٹوریکلی طور پر جو سگنیفیکنس ہمارے کریکولم میں، ہمارے جو ہے میتھڈز کے اندر، ہمارے مادہ علمیہ میں، ہمارے سکولز میں، کالجز میں جو بنایا جاتا ہے، اس کا اسٹرکچر آخر کون تیار کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دھرم سے متاثر ہونے والے افراد، کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں جس دھرم کو مانتا ہوں، میرے دھرم سے ٹکرانے والے اصول، جب مجھے اس بات کی ذمہ داری دی جائے کہ کریکولم بنایا جائے، نصاب بنایا جائے، تو میں اپنے دھرم کے اصول کے خلاف جاؤں. کوئی نہیں اس کو تسلیم کرتا. صرف ہندوستان میں 8000 سے زیادہ کریکولمس ہیں، آپ دیکھ لیں اٹھا کر. میں سیکولرزم کے دعوے پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، دھرم سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. ایک انسان اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ سیکولر کہے اور یہ کہے کہ میں کسی دھرم میں یقین نہیں رکھتا، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دھرم کا اقرار کرے. ہر موڑ پہ ضرورت پڑتی ہے. تو اسلام نے تو ہم کو سب سے بہترین دین عطا کیا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نظر ہو
اور خود اپنے بارے میں بچوں پر نظر کے تعلق سے تو سب نصیحت کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی موبائل مت دیکھ، لیکن آپ اپنے اسپیس ٹائم پہ اپنے بچوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کے سامنے سگریٹ پیو اور اس کے بعد آپ اس بات کی امید رکھو کہ میرا بچہ سگریٹ نہیں پی گا، آپ کی یہ امید بیکار ہے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ اگر آپ کثرت کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور بچوں سے یہ امید رکھ رہے ہیں اور ان پر واچ رکھ رہے ہیں، ان کے روم میں کیمرہ لگا رہے، پیرنٹل کنٹرول رکھ رہے ہیں ٹیب کے اندر، اور آپ اس بات کی امید رکھ رہے ہیں کہ وہ محفوظ رہے گا، ہرگز محفوظ نہیں رہے گا۔ والدین اپنے بچوں کے عکاس ہوتے ہیں، خاص طور پر ماں یہ گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ بھی ماں کے اندر دیکھتا ہے اسے فوراً اپنے اندر اپنا لیتا ہے، یہاں تک کہ بات کرنے کا انداز، چلنے اٹھنے بیٹھنے کھانے، ہر طرح کے بیہیویئر کو وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ تو اگر ماں اس بات کی امید رکھے کہ میری ذمہ داری تو بچوں کے کپڑے دھونا ہے، بچوں کا کھانا بنانا ہے، انہیں اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، اور مورل ایتھکس کی ذمہ داری تو اس کے باپ کی ہے، اور باپ یہ سمجھے کہ میرا کام تو جاب کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، گھر بھرنا ہے، اخلاقی ذمہ داری تو ماں کی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے سے دستبرداری کا اظہار کرے تو یقین مانیے کہ یہ اس بات کی سب سے پہلی سائن اور علامت ہے کہ آپ کے گھر کے بچے فیوچر میں بگڑنے والے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود کو بھی بچاؤ، پہلے خود کا ذکر کیا۔ ہم جو فلیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایمرجنسی حالات میں سب سے پہلے آپ اپنا پریکاشن لے، اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے فیملی اور بچوں کو وہ جو غبار ہوتا ہے وہ پہننا سکھائیں۔ ہماری شریعت نے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھرنے کا حکم دیا۔ ایسے بھی پیرنٹس دیکھے گئے جو اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت اپنے بچوں کو لکڑی اور چھڑی سے مارتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد جاؤ، اور خود گھر میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا لڑکا دل لگا کر مسجد میں نماز پڑھے گا؟ وہ تو آپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ اخلاص جو مطلوب ہے اور اس شریعت پر عمل جو مطلوب ہے وہ عمل مفقود ہے، اس لیے کہ آپ نمازی نہیں ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے استعمال پر بہت ہی گہری آیت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معمول میں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کے اوقات کس اعتبار سے مرتب ہیں، اس میں کتنے حسنات ہے، اس میں کتنے سیئات ہے، اس میں کتنا حلال ہے، اس میں کتنا حرام ہے، اس میں کتنے حقوق کی پابندی ہے، اس میں کتنے مظالم ہے۔ ان سب کا محاسبہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں سوشل میڈیا پر شر کو پھیلانے کا بجٹ خیر کو پھیلانے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ شر کو پھیلانے کا بجٹ، خواہ اس شر کا تعلق فحش سے ہو یا فحش سے نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کے نام پر کسی بھی ایسے تسلیات کے طریقے سے ہو جس کا ہمارے دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، اس کا بجٹ خیر کو پھیلانے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور خیر پھیلانے والے بیچارے مجبور ہیں کہ خیر کو کس انداز میں پھیلائیں۔ ویورز کی تعداد کو آپ دیکھیں، شر پسندی پر ویورز خیر پسندی کے مقابلے میں زیادہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ابھی یہ ویڈیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، 50-100 سے زیادہ افراد اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی ریئلٹی شو ہو یا کوئی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا یا کسی فحش انڈسٹری کا کوئی شو ہو تو آپ اس پہ تعداد کو دیکھیں، اتنے لوگ آتے کہاں سے؟ اس کا مطلب ہم اپنی زندگی میں خیر کے مقابلے میں شر کو پریفیر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس کے نتائج۔ آخر چیزوں کی ویلیو بڑھتی کیسے ہیں؟ ہمارے ویلیو دینے کی بنیاد پر بڑھتی ہے، اور خاص طور پر خیر کا کام کرنے کے لیے
بہت بڑے جوئے شیر کی ضرورت پڑتی ہے آج کے اس زمانے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض افراد تھے جو اس طرح کی طاقت کو استعمال کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قرآن کریم کی یہ طاقت، یہ پاور عرب جانتے تھے کہ یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو الفاظ ہے، یہ جو طریقہ ہے، بھلے ہی عربی ہے اور ہم عرب کے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، عرب لٹریچر سے، اس کی شاعری سے اور اساطیر سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے، لیکن یہ کلام کچھ الگ طریقے کا کلام ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان اس کو مرتب کرے۔ پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سناتے، قرآن کے مقابلے میں قرآن سے روکنے کے لیے طرح طرح کے اشعار اور لغویات کو خانہ کعبہ کے اطراف میں قرآن کی تلاوت میں خلل ڈالنے کے لیے پیش کی جاتی۔ نضر ابن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں میں سے جانتا تھا کہ سب کچھ حق ہے، نبی کا یہ کلام، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود کفر اور عناد کی یہ حد تھی کہ اپنے چاچا زاد بھائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والا آدمی کہا کہ انہی اللہ الا اساطیر الاولین، اب محمد نے جو کلام پیش کیا ہے میں بھی اس طریقے کا کلام پیش کر سکتا ہوں، لائیے کہاں ہے؟ تو بھیجا اپنی پوری ٹیم کو فارس کی طرف، ایران کی طرف، جاؤ وہاں پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی فلسفی اور کلام کو بیزنٹین اور شامیوں کی طرف، یمن کی طرف کہ لاؤ جمع کرو مکہ مکرمہ میں اس تہذیب اور اس کلچر اور ثقافت کو۔ محمد یہ سمجھتا ہے کہ وہ مکہ میں کوئی نئی ثقافت اور نئے کلچر کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، دنیا تو اس کلچر کو مانتی ہے۔ بھیجا لوگوں کو، لائے جمع کر کے الگ الگ طرح کے انسٹرومنٹ، بجانے کے آلات، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ نماز کا ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آلات پر مبنی ہے، موسیقی پر، موسیقی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ موسیقی شر کی بنیاد ہے، شر کی بنیاد ہے۔ چنانچہ لائے گئے مکہ مکرمہ میں طرح طرح کے انسٹرومنٹ، انٹروڈیوس کیا گیا کہ یہ آلات ہے، یہ لہو کے آلات ہیں، یہ قرآن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ مگر جسے اللہ رب العالمین نے توفیق عطا کی، نبی کی مجلس میں حاضر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا تزکیہ کرتا، اپنے گھر واپس لوٹتا، گھر کے دروازے پر ڈھول تاشے لے کر کھڑے ہیں، فحاشہ اور رقاصہ کو لے کر کھڑے ہیں کہ یہ تمہارے لیے، کہاں محمد کے پیچھے جاتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روکنے کے لیے اس وقت کے زمانے میں پوری دنیا کے جو اہل عرب کے اطراف میں معروف دنیا تھی، ان کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا کہ کسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکے، قرآن کریم کو روکے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر ضرب لگائے۔ مگر اللہ رب العالمین نے صحابہ کو ایسے استقامت عطا کی، گھروں پر رقاصائیں کھڑی ہیں، ڈھول اور تاشوں کی مجلس میں بلایا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر جو میلے اور ٹھیلے اور کلچر اور ثقافت کی مجلسیں لگتی ہیں جو آج ہمارے سوشل میڈیا کا حصہ ہے، اس وقت کے حساب سے وہ اس وقت کا سوشل میڈیا تھا، مگر صحابہ اکرام نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ آج اس زمانے میں ہم سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر اپنے دینی اقدار کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور پھر جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو ہم دین پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین کا فلاں رکن اور فلاں عضو اور فلاں ٹرمینالوجی یہ کیسے غلط ہو گئی، اس پر گفتگو کیوں نہیں ہوئی، طرح طرح کے شبہات ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سوشل میڈیا جہاں بہت سارے ناحیوں اور زاویوں سے فائدہ مند ہے، اسی طریقے سے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ فائدوں کے مقابلے میں نقصانات اس کے زیادہ ہے۔ آئیے ہم ان چند نقصانات کے تعلق سے
جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے کیا فائدے ہیں یا دین اسلام کی حقانیت کو پھیلانے کے لیے ہم اس سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے لیمیٹیشنز ہیں، بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں، جس میں سب سے بنیادی خرابی یہ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، وقت کا اس میں ضیاع ہوتا ہے، اور وقت کا ضیاع یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو، زمانہ نہ سمٹے، یہاں تک کہ ایک سال کی مدت لوگوں کو لگے گا کہ ابھی تو رمضان گیا تھا، ابھی دوبارہ رمضان آیا۔ ایک سال کی مدت ایک مہینے کی مانند نظر آئے گی، اور ایک مہینے کی مدت ایک جمعہ کی مانند نظر آئے گی، اور جمعہ ایسے لگے گا گویا کہ کل جمعہ آیا تھا، آج پھر دوبارہ جمعہ آ گیا۔ یہ وقت کے ضیاع کی بنیاد پر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارے گھنٹوں ضائع کر دیے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، گیمنگ کے اوپر، طرح طرح کے اپلیکیشنز، سکرولنگ لگاتار چل رہی ہے، جس کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پورے دن کی مصروفیت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہی تو دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وقت یہ ہمیں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وقت جہاں ہمیں ہماری دنیا کے آباد کرنے کے لیے دیا ہے، تعلیم کے حصول کے لیے، اچھی ڈگریوں تک پہنچنے کے لیے، حلال کی کمائی کے لیے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ جو وقت دیا گیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دھرم والوں کے سامنے چیلنجز زیادہ ہے، خاص کر مسلمانوں کے سامنے، جن کو دنیا میں بھی ترقی کرنا ہے، دنیا میں اعلیٰ مقامات پر پہنچنا ہے، اور اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ایک مومن شخص کا ہمیشہ نصب العین اس کے آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے، اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ تو ایک مومن کے پیش نگاہ ہمیشہ یہ بات ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس دن کے روٹین میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے، انٹرٹینمنٹ کی یہ سارے ذرائع ہی اس کی جنت ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک مومن شخص کے سامنے ہمیشہ اس کا نصب العین آخرت ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی یہ سب سے کامل ترین زندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل کفر کی وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، وقت کا، ٹائم کا صحیح یوز نہ کرنے کا جو نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سنی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ جب اہل نار کو، اہل جہنم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو زور زور سے جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے رب، آج ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ایک بار نکال دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، بس اب ہمیں یقین ہو چکا ہے، اب ہم تیری اطاعت کے ساتھ تیرے پاس دوبارہ واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا کی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان تھا، تمہارے لیے آسان تھا کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، کم سے کم زندگی میں کبھی ایک شعور کو اپنائے ہوتے کہ ایک پیغام کانوں میں آ رہا ہے۔ اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بلا وجہ کسی مذہب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی تمہارے ذہن میں خاطر میں اتنا تو ضرور آتا کہ آخر اس کی گہرائی میں جایا جائے، دیکھا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے شبہات کو دیکھا، علماء کی طرف رجوع کیا، ریسرچ کیا، تحقیق کی، اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے ہدایت کے دروازے پہ کھول دیے۔
سینکڑوں ایسے افراد ہیں جو اذان سن کر مسلمان ہوئے. یہ اذان اسلامک سوشل میڈیا کا سب سے بنیادی ریسورس ہے. جس اذان کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اذان دینے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کی آواز میں کوئی درد نہیں، جن کی اذان میں کوئی پیغام نہیں. اذان دعوت کا سب سے اہم ذریعہ ہے. یورپ میں سینکڑوں افراد نے اذان سن کر اسلام قبول کیا. ہندوستان میں بھی میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ہندوستان میں ایسے افراد کو جو اذان سن کر مسلمان ہوئے. یہ دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اذان دینے والے کی کوئی ویلیو نہیں. اذان کے لیے تو ہائرنگ ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہائی سیلری ہونی چاہیے، بلکہ امامت کے مقابلے میں اذان دینے والے کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ وہ اذان کو دعوتی پیغام کے طور پر لوگوں تک پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، میرے تعلق سے کوئی یہودی اور نصرانی نہیں سنے گا، اور مگر مجھ پر ایمان نہ لے آئے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج سارے لوگ سن رہے ہیں اس اذان کو، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے مائکرو فون کے ذریعے پوری دنیا میں اذان پھیل رہی ہے. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے. لوگوں نے یہاں تک تحقیق کی ہے کہ 24 آورز کے اس سائیکلنگ پیریڈ کے اندر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اذان رکتی ہے. ابھی یہاں اذان ختم ہوئی، کسی دوسرے زون کے اندر اذان شروع ہو چکی ہے، وہاں ابھی اذان ختم نہیں ہوئی کہ تیسرے زون میں اذان شروع ہو چکی. ایک سیکنڈ بھی اذان نہیں رکتی. آپ اندازہ لگائے کہ اگر ہم اس کو دعوتی ناحیے سے لیں اور اذان کے پیغام کو عام کریں، اور ہماری اذان کے اندر وہ درد ہو حی علی الصلاح کے اندر کہ ایک غیر بھی جب ان الفاظ کو سنے تو وہ رقت آمیز ہو جائے. آج دیکھیے آپ، قرآن کریم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی خوش اسلوبی اور اسے بہترین آواز میں پڑھنا، جب سے یہ سوشل میڈیا کے فوائد میں سے ہیں، اس کے پازیٹیو چیزوں میں سے ہیں کہ قرآن کی تلاوت غیر مسلم بھی سنتے ہیں، انہیں سکون محسوس ہوتا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر بعض قاریوں کو اللہ نے وہ درد دیا ہے کہ غیر مسلم اس کو سنتے ہیں. بلکہ وہ مذاہب جن کے عبادتوں کی بنیاد ڈھول اور تاشوں پر اور انسٹرومنٹ کے بجانے پر ہے، انہوں نے قرآن جیسی تلاوتوں کو اپنے مذہبی کتابوں پر فٹ کیا ہے. ان کی مذہبی کتابیں ہمارے قرآن کی جیسی تلاوت کی جاتی. پہلے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. کئی ایسے مذاہب والے ہیں جو اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اور مناسبات کے موقع پر قرآن جیسی تلاوت کے طریقے کو اپناتے ہیں. یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اسی لیے قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے علی وزن فعلان. اس کی اہمیت کی بنیاد پر سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ نہیں ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کی تعداد تو دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ شرف بخشا ہے. تو آخرت کی تیاری یہ مومن شخص کے سامنے سب سے بڑا نصب العین ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اہل کفر کے جہنم میں جانے کے بعد جب ان کا ٹیسٹ لیا، ان کا امتحان لیا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ وہ جہنم میں چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم بھی اہل جنت کی مانند اچھے اعمال کر کے دوبارہ تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، تم بھی اپنے عمر کا، اپنے وقت کا ویسے ہی استعمال کرتے جیسے یہ اہل جنت نے کیا، تو آج تمہارے لیے یہ پشیمانی کا وقت نہ ہوتا. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے
وقت کے ضیاع کے سلسلے میں کہا ہے کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ شدید ہے، موت سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ لأن اضاعۃ الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ، اس لیے کہ وقت کا ضائع کرنا اللہ سے بھی دور کرتا ہے، آخرت سے بھی دور کرتا ہے۔ لیکن موت کے آنے کی وجہ سے انسان اپنے فیملی سے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، اور وقت کے ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، آخرت کے اصل نصب العین سے انسان دور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مومن شخص کے سامنے اس سوشل میڈیا کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ٹائم کے اندر کنسسٹنسی ہو، ٹائم کے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بیان کی تھی، آج یورپ اس پر عمل کر رہا ہے، اور طرح طرح کی تحقیقات اور ایجوکیشن سے لے کر ہر طرح کی فیلڈ میں ایک ایوولوشن دیکھنے میں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ رات میں عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، ٹائم پاس نہ کرو، عشاء کے بعد بات کرنا مکروہ ہے، اور شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ اکرام کو خصوصی نصیحت فرمائی، اور فجر کے اوقات کے بارے میں فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے اوقات میں برکت نصیب فرما۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری شادیاں رات میں 12 بجے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان انڈیویجولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل بھی اس سنت پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے سویلائزڈ نظام کا یہ حصہ ہے کہ آفیسز 10 بجے کھلتے ہیں، تو آخر انسان صبح کی فضیلت حاصل کر کے کیا کرے گا؟ چنے کھائے گا؟ یہ ایک سویلائزڈ جنگ ہے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، کہ اگر ہم اپنے دین پر عمل بھی کرنا چاہے تو ہمیں مسائل نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے کہ عمل کرنے کی راہ میں ہمارے اپنے بنائے ہوئے وضعی قوانین رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن آج یورپ میں جائیں اور آپ دیکھیں وقت کا استعمال اور وقت کی ایک کنسسٹنسی جو انہوں نے اپنائی ہے ان کے بچوں کے اندر، ان کے تعلیمی اداروں میں صبح فجر کے اوقات کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اور ہمارے ہاں فجر کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز میں بھی سوئے ہیں، اور پہلے سے معلوم ہے کہ جاب 10 بجے ہے، اس لیے 9 بجے اٹھنا ہے۔ اگر اس کشمکش کے اندر حکومتی ادارے، پرائیویٹ ادارے اسلام کے اس طریقے پر عمل کرتے، آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی۔ لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ جو لوگ فجر کے اوقات میں اپنے کنٹری کے قانون کے اندر فجر کے اوقات کو اہمیت دیتے ہیں، یا بالکل ارلی مارننگ کے اندر جہاں آفیسز سٹارٹ ہوتے ہیں، وہاں کرپشن کی مقدار کم ہوتی ہے، وہاں پر ہر فیلڈ میں ایک کمپٹیشن اور ایک ایوولوشن کا ایک بڑا سیلاب ہے، ترقی کی راہ ہموار ہے۔ لوگ روٹینی طور پر نہیں بلکہ انوینشن کے طور پر عمل کرتے ہیں، اور جتنی تاخیر جاب کے اندر اور دکانوں کے کھلنے کے اندر جن ممالک کے اندر ہوتی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے کم برکت رکھی۔ شریعت کی ایک ایک چیز پر لوگوں نے ریسرچ کیا ہے اور اس کے نتائج تک پہنچے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سوشل میڈیا کے لمیٹیشنز میں سے ایک یہ ہے کہ وقت کا ضیاع اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں ہمارے لیے وقت کے استعمال کی دلیلیں رکھی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مقررہ وقت پہ چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے ملکی ویز کے اندر، گیلیکسیز کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سیارے گھوم رہے ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہے، ایک سنگل سیکنڈ کا بھی اس میں فرق نہیں، 0.05 کا بھی اس میں ڈسٹنس نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ فرق ہو جائے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس قدر کنسسٹنسی ہم کو قرآن کریم کے ذریعے اور اس کائنات کے نظام کے ذریعے، شب و روز کے اندر ہونے والے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست نظام دیا ہے وقت کے استعمال کا، یہ ہماری شریعت سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج اس وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں وقت کی اہمیت سے بہت زیادہ دور کیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات اور لیمیٹیشنز میں سے یہ بھی ہے کہ فضول اور بیکار کے کاموں کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بے فائدہ ایپلیکیشنز اور گیمز یا ہمارے اسکرولنگ کے روٹین میں ایسی چیزیں جسے ہم اپنے ایجوکیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جسے ہم موٹیویشن کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ ایجوکیشن ہے، نہ ہی ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی کا اس میں کوئی راز ہے۔ بلکہ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کا ہمارے اپنے پرسنل لائف میں اتنا اثر ہے کہ ہمارے ہوم ریمیڈیز کے اندر اور خاص طور پر گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پڑتی تھی، تو وہ ضرورتیں خود ہم اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے تھے۔ آج ہم اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں کہ اگر جو ہے فلپکارٹ کے ذریعے یا آن لائن سورس کے ذریعے سے اگر ہم چوک نہ منگائے تو اپنے گھر میں کپڑا بھی نہیں لٹکا سکتے۔ پہلے گھریلو کھانے لوگ گھر میں بناتے، لوگ یہاں سے گاؤں جاتے تو انہیں یہ خواہش ہوتی کہ گاؤں میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے نانی دادی کے ہاتھ کا اچھا کھانا کھائے۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، یہ آن لائن آرڈر کا جو سسٹم آیا ہے، باوجود یہ کہ یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن ایکسیسریز کی یا ہوم ریمیڈیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس پر ہم اپنا وقت اور پیسہ اور اپنی اسکرولنگ اور اپنے ریسورسز اس پر لگائے، آج ہمارے ریسورسز پہ لگ رہے ہیں، ہمارے پیسے اس پر ضائع ہو رہے ہیں۔ جبکہ اہل اسلام کی اللہ رب العالمین نے اس تناظر میں تعریف کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل اسلام تو، مومنین حضرات تو لغو سے اعراض کرتے ہیں، فضول اور بے معنی چیزوں سے دور رہنا یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب لغو کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے، لیکن گزر جاتے ہیں، اس پر کمنٹ نہیں کرتے، وہاں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آہستہ سے گزر جاتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کرے جس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم اسکرولنگ میں سارے دیکھتے ہیں، دوستوں میری چپل جو ہے نیچے گر گئی تو میں نیچے اترا، میں نے چپل اٹھایا، سر پہ رکھا اور پھر گھر پہ گیا۔ ہر چیز پھر اس کو ہم لائک کرتے ہیں، اس پہ کمنٹ چڑھاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دین اور دنیا کی کوئی بھلائی اس پہ مرتب نہیں ہوتی، بلکہ جن اوقات میں ہمیں نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، رشتہ داروں کے حقوق کی، والدین کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی پابندیاں کرنا چاہیے تھی، وہ وقت ہمارا اسکرولنگ میں ضائع ہوتا ہے۔ آج بہت ساری کمپنی والوں کو اپنے ورکرز سے شکایت ہوتی ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ جائیں کہ لوگوں کے مسائل کو سالو کرنے کی بجائے وہاں بیٹھا ہوا آفیسر اسکرولنگ میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے۔ ہاسپٹلس میں آپ جائیں، ضروریات پر دھیان دینے کی بجائے لوگ سوشل میڈیا پر مشغول ہیں، جبکہ آپ ایسے وقت میں اپنی ڈیوٹی پر ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی کی طرف سے یہ آرڈر آ جائے کہ آپ آن ڈیوٹی موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے تو یہ کمپنی کا حق ہے، لیکن آج کمپنیوں کو ان کے حقوق لینے کے لیے نہیں دیا جاتا، اس حد تک حالت پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تو کمپنیوں کی حالت ہے، لیکن اسلامی ناحیے سے دیکھا جائے تو ہماری عبادتوں کی لذتوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اس عمل کی وجہ سے۔ نماز کے اندر بھی لوگوں کی رنگ ٹون بجتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں فوٹو لو، جبکہ مقصد دعا نہیں ہے۔ میں نے تو ایک ایسا واقعہ یہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مجھے 2.5 سے 3 سال اللہ کے فضل و کرم سے وہاں
کام کرنے کا، پھر مدینہ منورہ کے افتاء ڈپارٹمنٹ میں، لائبریری کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ میں نے ایک کیس ایسا بھی دیکھا کہ ایک فیملی آئی، میں وہاں آن ڈیوٹی تھا، ہاتھ کو ایسے بلند کیا اور سامنے موبائل دیا کہ فوٹو لو، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک منٹ، اور پھر زبردستی رونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بولا جب تھوڑا نکلیں گے اس کے بعد فوٹو لو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ ہم نے جو ہے ہماری عبادتوں کی لذتوں کو اس سوشل میڈیا کے چکر میں ہماری عبادتوں کی لذتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ موبائل کے رنگ ٹونز نماز میں بجتے ہیں، اور ایسے گانے جو شرکیات اور حفویات پر مبنی ہیں۔ سیارہ، یہ آج کل ایک مووی کا ٹرینڈ آیا ہے، سیارہ بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جانتے ہیں کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں نماز پڑھائی، زمین گیلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکوکب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آج کی صبح میں بعض بندوں نے مجھ پر ایمان لایا اور سیاروں کا انکار کیا، اور بعض بندوں نے سیاروں پر ایمان لایا، میرا انکار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے؟ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کی بنیاد پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، سیاروں کا انکار کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ سیاروں کے گردش کی وجہ سے، سیاروں کے بدلنے کی وجہ سے، ان کے اپنے مقامات کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایک مقام سے دوسرے مقام یا ایک جوپیٹر کے فلاں سے قریب ہونے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی، اس نے کفر کیا۔ آج سیارہ مووی کا گانا ہمارے موبائل میں نماز کی حالت میں بج رہا ہے، ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جس شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سیارہ بدلا نہیں ہے، موسم روٹھا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر موسم روٹھا ہوا ہے؟ یہ شرک ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ یہ شرک کی تعلیم ان فلم انڈسٹریز کے ذریعے ہمیں دی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے، ہماری نمازوں کے اندر، ہمارے عبادتوں میں، اور ہمارے ریلیجیس مقامات پر ہماری عبادت گاہیں بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ نوجوان گانے سنتے ہیں۔ گانے سننا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن ان گانوں کے اندر جو شرک موجود ہے، جو کھلواڑ موجود ہے انسانی ثقافت کے ساتھ اور ہیومن ویلیوز کے ساتھ، ہماری مورل تھنکنگ کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کر ہمارے دینی اور مذہبی اقدار کے ساتھ، وہ بالکل واضح ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں یہ فلم انڈسٹریز اور یہ ریئلٹی شوز کے ادارے؟ چوری کے وہ نئے نئے ذرائع جو انسان جانتا نہیں ہے، وہ ان فلموں سے سیکھتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے طریقے اور میسٹریز کے نام پر یہ عجیب عجیب طریقے کے احوال جن کا انسانی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ جرم کیسے کیا جاتا ہے، کرائم کیسے ہوتے ہیں، گھروں میں دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا جاتا ہے، اپنے سگے ساتھی کو، دوست کو، جو بزنس میں دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، دوستی کے نام پہ دھوکہ کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہیک کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں ثقافت سکھا رہی، یہ ہمیں کلچر سکھا رہی، یہ ہمیں کرائم سکھا رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ فضول اور بیکار کہ وہ معاملات جن سے دین اور دنیا کے، جن پر دین اور دنیا کی کوئی معاملات مرتب نہیں ہوتے، وہ آج ہماری زندگیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ انہی کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، انہی کے لیے ہم ناراض ہوتے ہیں، انہی کے لیے اپنی ولا کو بتاتے ہیں، اور انہی کے برخلاف اپنی برا کو رکھتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی کہ بڑے المیہ میں سے ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ہمیں تنہائی کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ہیں۔
کہ انسان اتنا زیادہ بزی ہے، حالانکہ وہ بزی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس، لیکن سوشل میڈیا نے اس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس دے کر اسے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا ویژن کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے سم کارڈ خراب ہو جائے یا موبائل خراب ہو جائے، اس کے بعد ہماری بے چینی کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس حد تک مجبور ہوتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن شخص کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایسا مومن شخص سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش مبارک کے سائے میں 7 لوگوں کو پناہ دے گے، 7 قسم کے لوگ۔ عرش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی اس مسجد میں عرش کے مقام کو بیان کر چکا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، پورے آسمان اور زمینوں کو گھیرا جائے، عرش آسمانوں اور زمینوں کے اس مقدار اور ان رقبوں سے بھی بڑا ہے، وسیع ہے۔ جب کرسی کا یہ عالم ہے تو عرش کا عالم تو بہت بڑا ہے۔ اس پر میرے 2-3 لیکچرز ہے جو میں نے ایک میرا لیکچر کویت میں ہے جو 1.5 گھنٹے کا ہے عرش کے اوپر، آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ عرش کا کیا مقام ہے۔ تو اس عرش کے سائے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس دن جس دن کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے پشیمان ہوگے، مجبور ہوگے۔ فرمایا کہ اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ آدمی ایسا شخص جس نے اپنے اسپیس ٹائم کے اندر اکیلے پن میں اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا، اس کی آنکھیں بہہ گئی، یہ اس کی آنکھیں اس کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسپیس ٹائم نکالتے ہیں، تنہائی کے لیے وقت نکالتے ہیں اپنے محاسبے کے لیے؟ اور انسان کی تنہائی اگر وہ صحیح کام کے لیے استعمال کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنہائی میں انسان اگر اپنے دل اور قلوب آمنہ پر کنٹرول نہ کرے تو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے تنہائی کا استعمال کرے، تو تنہائی میں انسان بہت ساری چیزوں کو مرتب کر سکتا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے مدینہ یونیورسٹی میں بھی اور بہت ساری دنیاوی یونیورسٹیز کے اندر بھی، کہ اسپیس دیا جاتا ہے۔ لائبریریز کے اندر آپ جائیں، 15 دن 20 دن کے لیے ایک روم دیا جاتا ہے کہ آپ تنہا بیٹھیں، اپنے پروجیکٹس کو لکھیں، اپنے ویژن کو لکھیں، اپنے مقاصد کو لکھیں۔ بہت ساری کمپنی والے، میں نے ایسی کئی کمپنیز کو دیکھا ہے، ہمارے اپنے افراد کی بھی ایسی کمپنیاں ہیں جس میں ایک روم خاص تنہائی کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا جو باس ہے، جی ایم ہے، مینیجر ہے، وہ اس میں ایک تنہائی میں بیٹھنے والی کرسی ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کسی ڈیسیجن کو مرتب کرتا ہے اور پھر وہ کمپنی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو تنہائی کے اندر تیار کیا گیا پروجیکٹ اور ویژن، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر انسان اگر یہ پروجیکٹ آخرت کے لیے تیار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں زار و قطار روتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں پناہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سوشل میڈیا نے اتنی بڑی نعمت کو ہماری آنکھوں سے، ہماری زندگی سے چھین لیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھے بھی ہیں، موبائل سائٹ میں نوٹیفیکیشن آ گیا، فوراً موبائل کو دیکھ لیا۔ ہر اعتبار سے تنہائی میسر نہیں، لوگوں کو ٹوائلٹ میں تنہائی میسر نہیں، ٹوائلٹ میں موبائل لے کے بیٹھتے ہیں اسکرولنگ کرنے کے لیے۔ تو سوشل میڈیا کے نقصانات میں یہ ہے کہ اس نے تنہائی کی بڑی نعمت سے ہمیں محروم کیا۔ اسی طریقے سے ایک لمیٹیشن یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے فیملی سسٹم کے اندر اور فیملی کی سائیکلوجی میں اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، والدین کے حقوق میں بچوں نے کمی کر دی ہے، والدین نے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی کر دی۔ بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر روزانہ واپس آتے ہیں
واپس آنے کے بعد انہیں جو وقت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو دینا چاہیے وہ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں. پورا دن آفس میں مشغول تھا اس لیے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کر لیتا ہوں, اور پھر اگر بیوی اس پر اعتراض کرے تو اس کے ساتھ گالی گلوچ نعوذ باللہ, یا پھر گویا کہ بیوی میرے حق کو مار رہی ہے. یہی شکایت شوہروں کو ہے کہ بیچارہ تھک کر آتا ہے اس امید سے کہ گھر میں کھانا نصیب ہوگا, لیکن بیوی سوشل میڈیا میں مشغول ہیں, اور جسے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کھانا بنانا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے, باہر سے آرڈر دینے پر مجبور ہوتا ہے, 1 بار 2 بار 10 بار, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی وجہ سے آپس میں دراڑیں بڑھ جاتی ہیں. بچوں کو شکایت ہے کہ والدین موقع نہیں دیتے, والدین ٹائم نہیں دیتے, ابو جاب سے آنے کے بعد بچوں کو وقت نہیں دیتے, اور پھر یہ نوبت آتی ہے کہ کسی سائیکریٹسٹ کے پاس, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی نوبت آتی ہے. یہ بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. بچے موبائل اور ٹیب میں تعلیم کے نام پر اتنے زیادہ مشغول ہیں, ان کی آنکھیں خراب ہو رہی, آئی ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں ایسی شکایتوں سے. بچے سنتے نہیں ہیں, اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی, اپنے آنکھ کی روشنی میں خفت سے متاثر ہوتے ہیں. یہ واقعات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر سوشل میڈیا کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو جو حقوق ہمیں اپنے گھروں میں ادا کرنے چاہیے ان حقوق کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے, ان حقوق کو ادا کریں. کئی ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ شوہر کو اپنے بیوی پر شک ہے, بیوی کو شوہر کے اوپر شک ہے. ایک مسئلہ آیا دارالقضاء میں ہمارے یہاں, اب میں خود اس دارالقضاء کی میٹنگ میں ممبر تھا, میں شریک تھا. ایک شوہر نے, اور شاید وہ میری بات سن بھی رہی ہوگی لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا, ابھی قریب کا واقعہ ہے. ایک شوہر نے اپنے بیوی کے تعلق سے دارالقضاء میں یہ شکایت درج کی کہ مجھے میری بیوی پر شک ہے. بیوی اچھی ہے, نیک گھرانے سے ہے, اور شک کی گنجائش, سماج ہل گیا. جب میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا, میں نے اس پیپر کو پڑھا, میں خود اس مجلس میں حاضر رہا کہ آخر اس میٹر کو دیکھا جائے کہ کیا میٹر ہے. لوگ جمع ہوئے, طرفین کی طرف سے, بیوی والوں کی طرف سے بھی آئے, شوہر کے خاندان کے 2-4 افراد آئے, بیٹھے وہاں پر. شوہر نے کہا کہ مجھے شک ہے. کیا شک ہے؟ بیوی سے پوچھا گیا کہا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, ان کو غلط فہمی ہے, میں ہمیشہ اسے ان کی مطیع اور فرما بردار ہوں. کھانے پینے کے موضوعات پر گفتگو ہوئی, سب کچھ ٹھیک ہے گھرانے کے اندر, اور شوہر نے کوئی ایسا ویلڈ ریزن بھی نہیں بتایا کہ شک کس بنیاد پر ہے. وہ میٹنگ کے اندر, دارالقضاء کی میٹنگ میں, ایک لفافہ لے کر آیا, گھر والوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں, لفافہ لے کر آیا, ٹیبل پر اس نے رکھا کہ اس میں جو تصویر ہے آپ اس کو دیکھیں, یہ میں نے فیس بک سے تصویر نکالی ہے, اور مجھے اس تصویر کی بنیاد پر اپنی بیوی پر شک ہے. اس تصویر کو دیکھا گیا, میں نے بھی وہ تصویر دیکھی. اس میں اس پاک دامن عورت, نیک عورت, پردہ کرنے والی, حجاب کرنے والی عورت کے ساتھ کوئی غیر مسلم لڑکا ہے, اس کے گال سے گال لگا ہوا ہے, اور وہ فوٹو فیس بک پر اپلوڈ ہے. جب اس فوٹو کو نکالا گیا, اس لڑکی کو بتایا گیا کہ آخر یہ جو فرد ہے یہ کون ہے, تو وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی, اور اس نے حقیقت کو بیان کیا کہ وہ لڑکا کون ہے. اس لڑکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس لڑکی کی پاک دامن عورت کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اسپیس ٹائم میں اسے لوڈو کھیلنے کی عادت تھی, آن لائن لوڈو. تو ایک دن لوڈو کھیلتے کھیلتے یا تو اس سے اس کی سہیلیوں نے مطالبہ کیا کہ چہرہ اوپر کرے, یا وہ شخص جو اس وقت حاضر تھا, جو نگرانی کر رہا تھا, اس جگہ سے اس نے اس کی تصویر کو لیا اور اپنی تصویر کے ساتھ اس کو ایڈٹ کیا اور فیس بک پر اپلوڈ کیا, اور اس کی خبر اس کے شوہر کو لگی. وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی, اور اس نے حقیقی واقعہ اللہ کی قسم کھائی بیان کیا کہ ہاشا وکلا, میرے گھر والے بھی جانتے ہیں,
میرا سارا موبائل آپ کے سامنے ہے، مجھ سے صرف ایک ہی غلطی ہوئی کہ آن لائن لوڈو کھیلتے وقت اس نے میری تصویر کو لیا ہوگا، کیونکہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ آن لائن لوڈو کھیلا کرتا، اور اس تصویر کو لے کر پورے گھر کے نظام کو اس نے درہم برہم کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کس حد تک جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا کیسے غلط استعمال کر رہے ہیں، اور فیملی کے نظام اور سسٹم میں کس طریقے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں کہ اپنے والد، سب سے زیادہ مظلوم اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ باپ ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں سب سے زیادہ اگنورینس اگر ہماری فیملی ٹری کے اندر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بیچارہ باپ یا بیچارہ دادا یا نانا ہے۔ لوگ کسی حد تک اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آج سب سے زیادہ اگنورنس اگر چھوٹے بچوں کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے یا ماں اور بہنوں کی طرف سے اگر کسی کے تعلق سے ہوتا ہے تو وہ مرد ہے جو باپ کے یا دادا یا نانا کے درجے میں ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری قوم کے بزرگ ہیں، ان کو وقت دیں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ ان کے بعض ایسے ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے یہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم حقوق کو ادا کرنے کی طرف دھیان دیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ارتداد اور شبہات کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، یعنی فکری اور نظریاتی الحاد اور ارتداد جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، آج کثرت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اسلامک انفارمیشن کے ریسورس کے طور پر ہم گوگل کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ علماء بارہا منع کرتے ہیں کہ اگر علم کو سیکھنا ہے تو اپنی مسجدوں سے سیکھیں، علم کو سیکھنا ہے تو علماء سلف سے سیکھیں، علم کو سیکھنا ہے تو آتھینٹک ریسورسز سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، ہمارے مساجد اور مدارس کا رخ کریں، وہاں سے جو تعلیم ملے اسے اپنے دین کا حصہ بنائے، اپنے گھروں کا حصہ بنائے۔ لیکن آج لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گوگل کو دین کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل ان سوشل ریسورسز پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھیں، میں اردو زبان کی بات کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں جب آپ کو کوئی دینی مسئلہ تلاش کرنا ہو اس کے اوپر، تو سب سے پہلے وہ آپ کو بدعتیوں کی ویب سائٹ، اہل شرک کی ویب سائٹ، قادیانیوں کے اسلام کے نام پر مرتب کیے ہوئے لٹریچر اور کروڑوں روپے کی لاگت میں تیار کیے ہوئے اس آئی ٹی سیل کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہماری نظر میں اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سارا اردو لٹریچر الفضل سے اور قادیانیوں کی ویب سائٹ سے بھرا ہوا ہے، سارا اردو لٹریچر۔ گوگل پر آپ سرچ کریں، اگر آپ کو آتھینٹک ریسورس نہیں معلوم ہے تو آپ یہ یقین مانیے کہ سب سے پہلے آپ کو جو نتائج ملے گے وہ اہل بدعت کی ویب سائٹ سے ملے گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل عرب نے عربی زبان کے اندر اتنا قوی اور اتنا اسٹرانگ کام کیا ہے، خاص طور پر اے آئی کے اس زمانے میں اور چیٹ جی پی ٹی کے اس زمانے میں، کہ عربی زبان میں جو اسلام کی معلومات کو سرچ کیا جاتا ہے بہت حد تک عربی زبان میں ملنے والی معلومات آتھینٹک اور درست ہوتی ہے۔ لیکن اردو اور انگریزی زبان میں سرچ کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہمیں سرچ ریزلٹس ملتے ہیں وہ قادیانیوں کے اور قادیانیوں سے بڑھ کر کرسچن مشنریز کی طرف سے بنائے گئے ویب سائٹس کے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ، دعا، قرآن اور عالم کی تصویر اور جبہ اور دستار میں، لیکن اسے تیار کرنے والے کرسچن مشنریز ہے۔ پھر اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، بڑے دل لبانے والے سلوگنز ہیں، محبت، اخلاق، تربیت، چیریٹی اور بڑے بڑے سلوگنز دیے جاتے ہیں،
لیکن جب آپ اس کے ڈیپ اور گہرائی میں جاؤ گے تو یہی چیزیں قرآن کریم کے تعلق سے شبہات کو پیدا کرنے کے لیے، اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے غلط نظریات کو پھیلانے کے لیے یہی چیزیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے قدیم زمانے میں کہا تھا، کل صاحب باطل لا يتمكن من ترویج باطلہ الا باخراجہ فی قالب حق۔ ہر صاحب باطل اہل اسلام کو گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کہ حق میں سے، اسلام کی چند چیزوں میں سے، چند اخلاقیات اور تربیت کے اصول کو نہ اپنا لے، تب تک آپ کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ویب سائٹس کا حال یہی ہے کہ جتنے سلوگنز ہیں، نعرے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، وہ اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں گویا کہ آپ کو قرآن اور حدیث کا صحیح پیغام دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کے بڑے المیہ میں سے ہے کہ اسلامی نام کے ویب سائٹس پر قادیانیت، بریلویت، مہدویت، ذکریت اور اس سے بڑھ کر عیسائی مشنریز قابض ہیں، اور ہم اسی معلومات اور اسی ریسورس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوگل پر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے اوپر مجھے بعض مسئلوں میں چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے کبھی کبھی مسائل کو تلاش کیا ہے تو دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر قادیانیوں کے تعلق سے آپ بتائیں اور ان پر زبردست رد کر کے دیجئے، کریٹیکل ریویژن کر کے دیجئے، تو وہ قادیانیت پر چونکہ آپ نے اس کو کمانڈ دیا ہے، وہ آپ کو کمانڈ کے حساب سے رزلٹ بھی دے رہا ہے کہ قادیانیوں کی یہ غلطی ہے اور یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور ساتھ میں نیچے کنکلوژن بھی دے رہا ہے کہ قادیانیوں کی اس غلطی پر جو اہل سنت نے اعتراض کیا، قادیانیوں نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہی حال بریلویوں کے تعلق سے، آئی ٹی سیل ان کا، دعوت اسلامی کا، ان بدعتیوں کا، جنہوں نے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے، اور اہل کفر کی طرف سے وہ ریٹورک فلسفی اور اس منطقی اور عقلی نظریات کا سامنا نہیں ہے جتنا سامنا ہمیں دعوت اسلامی اور ان جیسی ویب سائٹس کے ذریعے سے اور ان کے آئی ٹی سیلز کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ آئیے مقارنہ کیجئے، معلوم کیجئے۔ اللہ کی کتاب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ اکرام کے منہج سے اس کا مقابلہ کیجئے۔ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں۔ الزام لگانے سے، بندر اور غیر بندر کا کھیل کرنے سے کہ فلاں بندر ہے اور فلاں غیر بندر ہے، فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے، یہ دین کے ریسورسز نہیں۔ ان دین کے ریسورسز کا تعین اس سے نہیں ہوتا۔ دین کے ریسورسز کا تعین ہوتا ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح اور صریح، صاف اور شفاف تعلیمات اور منہج صحابہ کے ذریعے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اسی پر ہمارے ائمہ تھے، اسی پر محدثین تھے، اسی پر فقہا تھے۔ یہ انہی بدعتیوں نے دین کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو گھسیڑ کر دین کو تبدیل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت فرمائیں گے حوض پر۔ آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ اعضاء چمک رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے مسلمان آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وضو کے آثار بدن پر ظاہر ہے، بالکل اسلامی شکل ہے۔ فرشتے حائل ہو جائے گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے حائل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو میرے اپنے ہیں، وضو کے اعضاء سے چمک رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ یہ بظاہر مسلمان ہے، لیکن انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتوں کو ایجاد کیا، آپ کے دیے ہوئے دین کی شکل کو کیسے بگاڑا۔ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ دین آپ نے بگاڑا، لیکن اس کا تعین کون کرے گا کہ دین کس نے بگاڑا؟ اس کا تعین اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کرے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن علماء کی تقریر میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی اساس ہے، وہ علماء حق سے زیادہ قریب ہے، لیکن جن کی تقریروں میں فلسفی، منطق اور موجودہ زمانے کے واقعات کو لے کر عقلانیت کی گفتگو ہے، وہ جس قدر عقلانیت پہ مبنی ہوگے وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے اسی قدر دور ہوگے۔ بہت سارے اللہ نے ریسورسز دیے ہیں سمجھنے کے، عقل رکھنے کے،
جن کے ذریعے سے ہم عقل کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے دینی معاملات کو مرتب کر سکتے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے دور میں جن ویب سائٹس کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھلے ہی دکھنے میں اسلامی ویب سائٹس ہے، مگر خوبصورت نعروں اور سلوگنز اور دل کو نرم کرنے والی گفتگو، آرٹیکلز اور کتابوں کے ذریعے وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک وقت آئے گا کہ مومن بن کر انسان صبح کرے گا، شام آتے آتے اس کے پاس، اس کے ذہن میں ایسے شبہات اور ایسے شہوات داخل ہو جائے گے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ رات میں سوتے وقت وضو کر کے، نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے سویا ہے، دن میں جاب پر چلا گیا، شبہہ داخل ہو گیا، اللہ کے دین سے نکل گیا۔ ایسے حالات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکیوں کے عشق کے واقعات آج کوئی کم ہے ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ دوسرے اسٹیٹ میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن آج ہم خود ان حالات کو فیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جو ہر دھرم کے اقدار کی اور اس کے بھاوناؤں کی پالنا کرنی چاہیے تھی، ہر ایک نے اپنے دھرم کو فالو کرنا چاہیے تھا، آج ایک دوسرے کے دھرم کے ساتھ چھیڑخانی اور پھر لڑکیوں کے مسئلے کو خاص طور پر بعض سنستھاؤں کی طرف سے اور بعض غیر ذمہ داران کی طرف سے جو اچھالا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج کے زمانے میں بالکل واضح ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، آخری نقطے کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے جس گناہ سے لوگ کتراتے تھے اور اس میں شرم اور عار محسوس کرتے تھے، آج معمولی سے سرچ کی بنیاد پر وہ گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ گناہ صرف فحش سے متعلق نہیں ہے، لوگوں کی نظام مالیات اور حقوق سے متعلق بھی ہے کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے جو طریقے ایجاد ہوئے اور حقوق کے معاملات میں ہم جس قدر کوتاہ ہوئے، اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ گناہ کو اگر دیکھا جائے تو معمولی سے سرچ کی بنیاد پر، اور اگر کسی کنٹری میں اس کی پابندی ہو تو وی پی این اور دیگر ریسورسز کے ذریعے سے اسے کھول کر انسان آسانی سے گناہ کر لیتا ہے۔ جن گناہوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ما یأمن احدکم ان ينظر نظرا فیحبط به عمله، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات سے مامون نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیا، اللہ کی بہت عبادت کی، قیام کیا، صیام کیا، لیکن کسی غلط چیز پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ گناہ کو فارورڈ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، غلط خبروں کو فارورڈ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة، وہ لوگ جو اہل ایمان کے درمیان فحش کو پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فحش کو پھیلانے کا عذاب اتنا دردناک عذاب ہے کہ آخرت سے پہلے وہ عذاب دنیا میں دیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں دنیا میں کفارے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک مومن شخص کے لیے یہ آپشن رکھا ہے کہ ہماری بیماریاں ہمارے لیے کفارہ بنتی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک شخص اپنی زندگی میں کوتاہ تھا، اللہ نے کسی مشکل میں، آزمائش میں مبتلا کر دیا، وہ کفارہ ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے اس کے لیے کفارہ بنا دیا۔ لیکن فحش کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا اس کا کوئی کفارہ نہیں، دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوان بھائیوں کو خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے، جو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، یا ہماری ماں اور بہنوں کو جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں چیٹنگ اور اسکرولنگ کے نام پر اور فیس بک اور دیگر انسٹاگرام اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے
صرف انٹرٹینمنٹ، مجرد انٹرٹینمنٹ کی بنیاد پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے احوال کو آپ نے ذکر فرمایا کہ قیامت سے قریب ایسے بھی ہوگا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةِ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں میری امت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی امت ہے، اور قیامت تک آنے والی امتوں میں سب سے بڑی، عظیم اور وسیع امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی شفاعت اتنی عظیم شفاعت ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے افراد ہے۔ آپ کے شفاعت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کی امت کو یہ مقام عطا کریں گے۔ لیکن بہت سارے امتی ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، انہیں ان کا عذاب چکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے بعض اقوام کو جانتا ہوں اور بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غیبیات کا علم دیا تھا، قیامت تک آنے والے بہت سارے احوال سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ ہم سب اس کو مانتے ہیں، البتہ بہت ساری غیبیات کی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اختصاص فرمائی، اور کسی مقرب ترین فرشتے اور مقرب ترین نبی کو بھی اس سے باخبر نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، کون سی ڈیٹ میں آئے گی، کب آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے علم کو اللہ کی طرف لوٹایا۔ لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی۔ فرمایا، میں اللہ کی طرف سے اپنی امت کے تعلق سے اس قوم اور اس طبقے کو جانتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ لائے جائیں گے، اور ان کے حسنات، ان کے نیکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ تہامہ کے پہاڑ، جیسے آج ہمارے ہاں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس ہے، اس لیے اس طریقے سے یمن کے پہاڑوں میں جو سب سے طویل اور عریض پہاڑی سلسلہ ہے تہامہ کا ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ تہامہ کے پہاڑ کی مانند ان کی نیکیاں، بہت زیادہ نیکیوں کے ساتھ قیامت کے دن ان کو حاضر کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو غبار کی مانند کر دیں گے، ہباء منثورا کر دیں گے، ضائع ہو جائے گی۔ تمام آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آخر ایسے لوگ کون ہوگے، آپ بیان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن بنی جلدتکم، جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا، ان کی نیکیاں، ان کی عبادتیں، ان کے تہجد، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کی چیریٹی، ان کا دان، ان کی خیرات، ان کے حقوق، اور ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ساری کی ساری نیکیوں کو تہس نہس اور زیرو کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی کچھ بھائی ہوگے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں میں بھی ویسے ہی عبادت کرو گے جیسے صحابہ عبادت کرتے ہیں، راتوں میں تہجد میں کھڑے ہوگے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن یہ ایسی قوم ہوگی کہ لوگوں کے سامنے تو عبادتوں میں مشغول ہے، جب اپنے بیڈ روم میں اور اپنے کمرے میں داخل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے محارم کا انتہاک کرے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے اور اسے تاڑ تاڑ کر کے رکھ دے۔ یہ ایسے لوگ ہوگے، نماز اور روزے کے پابند ہیں، سماج اور معاشرے میں ان کا اسٹیٹس ہے، بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو رؤوس الخلائق پر سب کے سامنے خرچ کیا جائے گا۔ یہی وہ آدمی ہے جو آنکھوں میں دھول جھونکا کرتا تھا، بڑا نماز کا پابند تھا، پہلی صف میں حاضر ہوتا، لوگوں کے حقوق مارا کرتا تھا، تہجد کا پابند تھا، مگر جب عورتوں کے مسائل آتے تو اس قدر گمراہ ہو جاتا
کہ اسے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے ہے کہ گناہوں کا کرنا آج ہمارے اس زمانے میں بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک موضوع باقی بچ گیا ہے، انشاءاللہ اسے کسی اور وقت میں لیا جائے گا کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی اور گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے گناہوں کا اسی دنیا میں ہمیں کفارہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو ایسے ہی دھل دے جس طریقے سے پانی سے اور برف سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اور کپڑے بالکل صاف اور شفاف ہوتے ہیں، سفید کپڑوں کی مانند اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو اپنے پاس پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو حوض پر اور کوثر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، دنیا میں ہمارے درجات کو بلند فرمائے، آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین سوشل میڈیا کے شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمیں صحیح زندگی جینے کے راستے نصیب فرمائے۔ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اس حال میں کہ ہم جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو اور اللہ رب العالمین جنت کے اعلیٰ درجات میں ہم سب کو مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔